ستارہ دے رہی ہے فاطمہ کو شادی پہ یوزڈ فرنیچر ایز اے گفٹ۔ ستارہ کی خوشی کے ساتھ آخر اس دن اس کے گھر ہوا کیا تھا؟ نئی نجمہ اور کپاس کے کھیتوں کا قصہ کیا ہے؟ ڈی ڈی ریئیکشن دینے آیا، رویا، مگر کس بات پر؟ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ چینل پر جو لوگ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور میرے سبسکرائبرز کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے بابر بھائی کے لیے کہوں گی کہ بابر بھائی کو بہت بہت مبارک ہو۔ اگر وہ عمرے کے لیے ہی گئے ہیں تو اللہ کرے کہ وہ خیر خیریت سے عمرہ کر لیں، اور اگر وہ اپنی کسی جاب کی تلاش میں گئے ہیں تو پھر بھی میں دعا کروں گی کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ جو ہے بابر بھائی کو رزق حلال کمانا جو ہے وہ نصیب کرے، اچھی جگہ پر سکون والی زندگی کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے دوستو، پاکستان میں حالات بہت زیادہ جو ہے وہ فائنینشلی لوگوں کے خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور سب کے لیے اس وقت مشکل ٹائم ہے۔ پوری دنیا میں ایک طرح سے کرائسس چل رہا ہے، لیکن پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی روزی رزق کی آزمائش میں نہ لائے، ہمارے سمیت، آمین ثم آمین۔ خیر دوستو، نئی نجمہ کو مریم نے اچھا خاصا دھو دیا، اچھا خاصا ہی دھو دیا۔ خیر وہ ڈیزرو کرتی تھی، کل جس طرح اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی تو وہ زبان اندر ڈالنی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، مریم کا نہ لینا تھا نہ دینا تھا۔ اس معاملے میں مریم نے اس کے ساتھ کوئی اس کا نام نہ لینا، اس سے بات نہیں کرنا، بات وہی آ جاتی۔ مریم نے تو ٹو دی پوائنٹ بات کی ہے کہ میں نے تو زہری کی بات کی ہے، اگر آپ کی بہن زہری نہیں ہے، زہرا ہے یا کوئی بھی ہے تو اس کا نام زہری نہیں ہے، تو آپ کو پریشانی کیوں ہے؟ اور اسی طرح وہ بندی ریئیکشنسٹ جس کا نام کہ فاطمہ ہے، اور ہم بات زہری کی کر رہے ہیں، تو فاطمہ کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر وہ زہری نہیں ہے تو اس کی صحت پر بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن دوستو، ایک اس زہری کے نام پر وہ ریئیکشن چینل والی بھی اچھل رہی ہے، وہاں سے عائشہ بھی اچھل رہی ہے، اور نئی نجمہ نے بھی خوب سارا دھمال ڈالا وائی ٹی کے اوپر۔ کیوں؟ آخر وہ کہتے ہیں نا کہ دکھتی رگ، جی بالکل دکھتی رگ جب پکڑ لو اور کھینچو تو تکلیف ہوتی ہے، اور ڈانس ناچ ایسے نکل ہی آتا ہے۔ خیر تو مریم نے بھی بالکل ٹھیک سوال رکھا ہے نئی نجمہ سے۔ مریم کا کہنا یہ تھا کہ ہیٹرز کی ایک لائیو میں اس کی جو بھابھی ہے، سعودیہ والی بھابھی، اس کی سپورٹر نے یہاں پر بات رکھی ہے، اس کی نند بینا کی بیٹی، جسے آپ سب ناگن کے نام سے جانتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں اس کو ناگن، اس نے بیا کو یہ انفو دی تھی کہ کپاس کے کھیتوں میں نئی نجمہ پکڑی گئی تھی، اور نئی نجمہ کا کچھ، میں کیا کہوں، بس نہیں کہنا چاہتی۔ آپ کو پتہ ہے جازب اس طرح کے پوائنٹس جو وہ رکھتی نہیں، لیکن اب یہ مجبور کرتے ہیں بندے، تو کیا کریں، پھر لوگ مجبور کرتے ہیں، کہنا پڑتا ہے۔ خیر میرا کسی کے پاس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، لیکن یہاں پر اگر پریزنٹ میں گالیاں بکی جائیں گی تو پھر کیا کریں، پھر پاسٹ بھی لانا پڑتا ہے۔ اور ہمارا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے، یہ بات اس کی اپنی بھابھی، اپنی چہیتی سعودیہ والی بھابھی اور اس کی چہیتی نند کی بیٹی، مطلب بھابھی کی سپورٹر اور نند کی انفو سے یہ بات باہر آئی۔ دوستو یہاں پر مریم کا پوائنٹ بالکل ٹھیک تھا۔ مریم نے کہا کہ یہ ہیٹرز کے اوپر بات کیوں نہیں کرتی، اس کی اپنی بھابھی کے جو چیلے چپاٹے ہیں، یا اس کی بھابھی کے جو لیڈرز ہیں، جنہیں باقاعدہ اس نے اپنے لیڈرز کا ٹائٹل دیا ہے، اس نے ڈیزگنیشن دیا ہے ان کو کہ وہ میرے لیڈرز ہیں، تو یہ ان پہ بات کیوں نہیں کرتی۔ اسی طرح ایک اور لیڈر صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ ان کی بہن زہری تو وہ نہیں ہے، ظاہری، یہ انہوں نے کہا ان کی بہن ہے، اس کی سٹوری جو کل انہوں نے سنائی، اس سے ریلیٹڈ ایک اور ان کی بھابھی کی لیڈر، سعودیہ والی بھابھی کی لیڈر جو ہے وہ بات لے کر آئی، اور اس نے کہا کہ ظاہری جو ہے اس کے بارے میں جو نئی نجمہ نے سٹوری سنائی کہ اس نے ڈیورس لی اپنی مرضی سے اور دوسری جگہ شادی کر لی، تو بیچ میں اس کی طلاق کے بعد جو عدت ہوتی ہے وہ یہ لوگ کھا گئے، مطلب کہ طلاق کے بعد اس بندی نے عدت نہیں کی اور بغیر عدت کے ہی اگلا نکاح کر لیا۔ اس ہیٹر محترمہ کا کہنا یہ تھا کہ یہ نکاح نہیں ہوتا ہے۔ اگر جو ہے وہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اس کی تحقیقات کی جائیں تو واقعی بہت سے سوالات شرعی سطح پر اٹھتے ہیں اس سارے سچویشن کے اندر، لیکن یہاں میرا سوال نئی نجمہ سے یہی ہے کہ آپ کی سٹوری کے اوپر کل میں نے سوال نہیں اٹھایا تھا کیونکہ آپ کی ذاتی زندگی ہے، لیکن یہاں میں آپ سے سوال اٹھاؤں گی جہاں آپ آ کر جو ہے وہ مریم کو، نوشین کو ٹارگٹ کرتی ہیں، ستارہ کی سپورٹرز کو ٹارگٹ کرتی ہیں، وہاں ہیٹرز جو ہیں، آپ کی بھابھی کی سپورٹرز جو ہیں، ان کی ہر بات پر آپ خاموش کیوں ہو جاتی ہیں؟ کیا ان کے سوالات آپ کو جھنجھوڑتے نہیں ہیں؟ کیا وہ سوالات صحیح نہیں ہیں؟
ان کے بارے میں بھی آپ، یا وہ چیزیں اتنی صحیح ہیں کہ آپ کو مجبوراً ڈائجسٹ کرنی پڑ جاتی ہیں اور یہاں آپ کو بڑا آسان کام لگتا ہے کیونکہ آپ کو لگتا ہے یہ ستارہ کے سپورٹرز ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں ستارہ سے کہہ کے ان کو دبوا دیں گی۔ تو میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ستارہ کی جاب نہ مریم کرتی ہے، نہ نوشین کرتی ہے، نہ جاذب کرتی ہے، بلکہ میرے خیال سے کوئی بھی سپورٹر نہیں کرتا بھائی، کوئی بھی سپورٹر، کیونکہ ہم سب سے پرانے سپورٹر ہیں۔ جب ہمیں جاب نہیں تھی، ہماری جاب نہیں تھی، تو پھر ان کی کہاں سے ہوگی؟ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو یہاں پر پانی کیوں بہتا ہے آپ کا اور وہاں پر کیوں اوپر چڑھ جاتا ہے، یہ سمجھ نہیں آتی۔ خیر جناب، ڈی ڈی بھائی روتے دھوتے ریئیکشن اپلوڈ کیا، انہوں نے بہت اپسٹ لگ رہے تھے، لیکن دوستو بہت سے لوگوں کا کہنا تھا جو کہ مجھے بھی فیل ہوا، ویسے میں نے کبھی ڈرنکڈ بندہ دیکھا نہیں ہے کہ بھئی جو ہے پینے پلانے کے بعد لوگ کیسے دکھتے ہیں یا کیسے بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن واقعی وہ ایک معمول سے ہٹ کے اس کا ریئیکشن تھا، معمول سے ہٹ کے اس کی ویڈیو تھی، بلکہ معمول سے ہٹ کر اس کا حال تھا، معمول سے ہٹ کر اس کی سچویشن تھی۔ ایسی سچویشن مجھے تب دکھی تھی جب انہوں نے انور چاچا کی ایک ویڈیو کے بارے میں لوگوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ڈرنک کیا ہوا ہے، اور وہی کل مجھے جو ہے کل نہیں آج مجھے ڈی ڈی کے ریئیکشن کے بارے میں لوگوں نے کہا، اور واقعی مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ پی پلا کے یہ بندہ ریئیکشن دے رہا ہے، تو حد ہے یار ان کے اوپر۔ اس کے بھائی کی دلہن جو ہے وہ بھاگ گئی تھی، بھاگی نہیں تھی، خیر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیورس دے رہے تھے، تب جی وہ آ کر بیٹھ گیا تھا ایسا حلیہ بنا کر، اور آج جو ہے اس کو بھتیجے کی برتھڈے کے اوپر جو ہے بھتیجوں کی برتھڈے کے اوپر ٹائم سے انویٹیشن نہیں ملا، یہ نہیں گیا، اور اس نے یہاں پر یہ حلیہ اپنا اختیار کر لیا، یہ حالت اپنی اختیار کر لی ہے۔ خیر دوستو، عجیب سے ان کے تماشے ہیں، لیکن اپنی اصلیت یہ خود لے کر آتے ہیں۔ بعد میں اگر یہ کہیں کہ بھئی ہمارے اوپر سپورٹر یا ہیٹر ویڈیوز بناتے ہیں تو کوئی کیا ہی کر سکتا ہے، جب آپ اپنی ایسی حالتیں، اپنے ایسے حلیے، اپنی ایسی سچویشنز لا کر رکھیں گے۔ پاکستان میں یہ جو حالت تھی آپ کی ریئیکشن بناتے ہوئے، اگر سچ میں وہی سب کچھ ہے جو لوگوں کو لگ رہا ہے، اگر سچ میں وہی سب کچھ ہے تو آپ بتائیں کہ پاکستان میں عمومی طور پر لوگ یہ کام کرتے ہیں، آپ کون سا فیس اپنے مذہب کا اور اپنے جو ہے وہ ملک کا دوسروں کو دکھا رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، اب میں کیا کہوں آپ کو۔ مثال کے طور پر اگر آپ گٹک ہی لیتے ہیں تو پھر وائی ٹی پر اس دن آنے کا کیا مقصد بنتا ہے؟ اسی دن آنا ہے، آپ نے ریئیکشن بھی دینا ہے، وہ آپ کی ایسی کون سی مجبوری ہے؟ رہی بات ان کی بیوی سے ریلیٹڈ، ہی کہہ رہے تھے کہ بھئی بڑا عیش و آرام دیا ہوا ہے، پوری کر سکتے ہیں، اتنا کما سکتے ہیں، اتنا پوری کر سکتے ہیں، تو آپ کی بیوی کو کیوں یہ کہنا پڑا کہ اسے جاب کی آفر ہوئی ہے اور وہ جاب کر سکتی ہے؟ خیر دوستو، یہاں پر ڈی ڈی نے یہ بھی بتایا کہ جب اس کی پہلی بیوی یعنی کہ عائشہ نجمہ کی بہن جو ہے اس کے ساتھ تھی، تب اس نے بھی جو ہے 1 ہفتہ جاب کی تھی، اور یہ اپنی بیوی کو جاب، تب بھی اس بیوی کو بھی جاب نہیں کرنے دے رہا تھا اور اس بیوی کو بھی کرنے نہیں دے رہا، لیکن لوگوں کا کامنٹ یہی تھا اس کے کامنٹ سیکشن میں زیادہ تر کہ اپنی بیوی کو نان نفقہ، وہ جو مہینے کا خرچہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ پیسے اس کو ضرور دے دیا کرو، ہو سکتا ہے اسے کوئی تنگی ہو جب وہ جو ہے وہ جاب کی بات کر رہی ہے۔ اور کافی لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ اسے اس کی مرضی سے چیزیں نہیں لینے دیتا۔ اور ایک چیز ہم نے بھی نوٹس کی تھی، یہ جب لاسٹ ٹائم گاؤں گیا تھا، لاسٹ ٹائم تو خیر نہیں تو آئے دن گاؤں پہنچا ہوا ہوتا ہے، جب اس کے باپ کی شادی تھی اور یہ غائب تھا 3-4 دن کے لیے گھر سے، اور بابر اور اس کی بیوی جو ہے وہ واپس کراچی جا رہے تھے، تو وہاں پر اس کی بیوی فاطمہ نے کہا تھا ڈی ڈی سے کہ بھئی میرے بھی ٹکٹس کروا دو، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ پیسے اس کے پاس نہیں تھے اور اس کے ٹکٹس نہیں ہو رہے تھے۔ خیر دوستو، یہاں اگین صفائی دینے آئی ہیں عائشہ، اور عائشہ نے آ کر کہا ہے کہ خوشی، ستارہ کی جو بلی خوشی ہے اس سے ریلیٹڈ میں نے تھمبنیل لگایا، اور اس تھمبنیل کی وجہ سے ابا اور اماں دونوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، تو میں نے کہا کہ میری دوست کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ تو پہلی بات یہاں میں بتا دوں، آپ سب کو یاد ہوگا کہ میں نے اس کی فرینڈ کو سنگل ٹائم بھی ٹرول نہیں کیا ہے، بلکہ جب چاچا انور نے آج سے 2 مہینے پہلے یا مہینہ پہلے جب اس کے باپ کا آپریشن ہوا تھا، تب چاچا انور نے کہا تھا کہ وہ لڑکی، وہ بندی جو ان کے ساتھ ہاسپٹل میں تھی، وہ اس کی تیسری بہن ہے۔ تو میں نے یہ بات یہاں صرف یہ کہی تھی کہ ان کے چاچا پوچھ رہے ہیں کہ بتا رہے ہیں کہ یہی ان کی تیسری بہن ہے، اگر یہ خود بتا دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں بتاؤں گا، یہ بات میں نے کہی تھی۔ جب سے میں نے کہا ہے کہ یہ عائشہ کی تیسری بہن فلاں ریئیکشن چینل والی ہے، تب سے میں نے اس کی دوست کا سنگل ٹائم بھی نام نہیں لیا۔ یہ بات کو گھما کے اس چیز کو خوشی کے ساتھ جوڑ رہی ہے، اور دوسری بات یہ اپنی دوست کا بدلہ اس کی بلی کا نام لے کر لے گی، شیم آن یو۔ اول تو تمہاری دوست کا نام میں نے لیا ہی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے اگر میں نام لوں تو کیا اس بیچاری کی وقت ایک بلی جتنی ہی ہے؟ خیر دوستو، یہاں پر ایک سوال میں نے اور کرنا تھا، وہ سوال تھا میرا آپ سب سے بھی، آڈینس سے بھی، ستارہ کے سپورٹرز سے بھی اور ستارہ یاسین سے بھی۔ سوال یہ تھا کہ ستارہ یاسین نے آج اپنے
व्लॉग के अंदर डिस्क्लोज़ किया। अच्छा, उसकी भी मैं बात करती हूँ। सितारा यासीन ने जो है अपना फ़र्नीचर जो उसने अपनी व्लॉगिंग में कामयाब होने के बाद फ़र्स्ट टाइम ख़रीदा था, रेंट का घर जब उसने लिया था और उसने कहा था मैं और कौसर इकट्ठे इस घर में रहेंगे, और ऊपर वाले पोर्शन में उसने फ़र्नीचर लेकर अपना रूम सेट किया था, वो फ़र्नीचर जो था सितारा का, जब वो इस दूसरे अपने रेंट वाले घर में शिफ्ट हो रही थी तब सितारा ने उस फर्नीचर के कुशन्स चेंज करवाए थे, और अब सेकंड टाइम उस फर्नीचर के कुशन्स चेंज हुए हैं। और उस फर्नीचर का ये कहा गया, सितारा ने कहा कि मैं इसको सेल आउट कर रही थी, लेकिन अम्मी ने कहा कि इसकी बहुत अच्छी लकड़ी है, ये बहुत अच्छा फर्नीचर है, इसको बेड को छोटा करवा के सेट करवा दो, इसके लिए क्या नाम है, फातिमा के लिए। अच्छा, वो बेड कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रहा है कि छोटा हो गया। जब वो बेड रखा गया उसके साथ साइड टेबल्स रखी गई हैं, तो लेफ़्ट साइड की साइड टेबल जो है उसके और बेड के बीच में अच्छा खासा गैप था। अब मेरा ख्याल है कि बेड उतना ही छोटा करवाया गया है जितना गैप था, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उस गैप के बावजूद वहाँ पर साइड टेबल्स दोनों मौजूद थी, दोनों आई हुई थी। अगर वो गैप मतलब बेड छोटा ना करवाया जाता तो ज़्यादा अच्छा है, वो इनको इन फ्यूचर भी काम आता। और क्योंकि इतना छोटा सा उनका घर है, और इस तरह अगर बेड छोटा पड़ता है तो फिर शादी के बाद बहुत जल्द जब गोद हरी हो जाती है उसके बाद जो है, खैर बहुत जल्द तो नहीं होती, टाइम से ही होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब बेबी होता है, फिर बेबी के लिए शुरू में तो आप बेबी कॉट रखते हैं, और उसके बाद फिर अपने साथ ही बेड पर, मैं तो भाई अपने बच्चों को अपने साथ बेड पर सुलाती नहीं हूँ, छोटे बच्चों को, जब तक मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा ना हो जाए। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि फातिमा को अपने हस्बैंड से अपना रूम अलग रखना पड़ेगा, या हस्बैंड को रूम से निकालना पड़ेगा, क्योंकि बेड तो कुछ ज़्यादा ही छोटा नहीं लग रहा था। हालांकि उस गैप को, जो साइड टेबल और बेड के बीच में गैप है, उसको देख के लग रहा था कि बेड जो है वो बड़ा भी यहाँ चल सकता था, छोटा करना ज़रूरी नहीं था। खैर, ये तो एक सजेशन थी जो कि पहले किसी ने पूछी नहीं थी और काम होने के बाद मैंने दे दी। अब इसको क्या कहेंगे, सजेशन कहेंगे या क्या कहेंगे, खैर वो मुझे नहीं पता, जो मुझे लग रहा था मैंने कह दिया। यहाँ बात मैंने ये करनी थी कि सितारा यासीन ने आज आकर डिस्क्लोज़ की है ये बात, लेकिन ये बात जिस दिन सितारा ने कही थी कि मैं जो है फातिमा को शादी के गिफ्ट में फ़र्नीचर दे रही हूँ, उस दिन ये बात हेटर्स के मुंह से हमने सुनी थी कि सितारा अपने घर का यूज्ड फर्नीचर पॉलिश करवा कर फातिमा को दे रही है। दूसरी चीज़, सितारा यासीन की बिल्ली खुशी के बारे में, जो उस दिन भी इस आयशा नामी बंदी ने थंबनेल लगाया था, और वो इसलिए लगाया था क्योंकि वो जो दूसरी रिएक्शन वाली औरत है जिसके बारे में मैंने कहा है कि उसने कहा, उस रिएक्शन वाली बंदी ने, जिसको मैं थर्ड सिस्टर बोल रही हूँ, अजगर की, वो बंदी जो है उसने कहा कि सितारा की जो खुशी है वो इसके बच्चों की साइकिल के नीचे आकर ज़ख्मी हुई है। जिस दिन उसने ये बात बोली थी उसी दिन इसने मुझे टारगेट किया था। ज़ाहिर है मैंने आकर यहाँ कहा था कि ये थर्ड सिस्टर है, तो उस दिन आयशा ने आकर सवाल उठाए, टारगेट किया, और साथ ही आयशा ने थंबनेल पे लगाया, अच्छा तो फिर खुशी का बताओ, तुम बता दो खुशी का, यानी कि अगर हम झूठे हैं तो तुम सच बता दो, फिर सच क्या है। यानी कि इनका कहने का मतलब ये था कि सच्ची कहानी तो वही है जो उस रिएक्शन वाली ने सुनाई है। अब उसने कैसे सच्ची कहानी सुनाई है, उसको आयशा ने इन्फो दी है, आयशा को नजमा ने इन्फो दी है, नजमा को सितारा के घर से इन्फो मिली है कि आखिर खुशी को हुआ। यहाँ मेरा सवाल सितारा यासीन से है कि सितारा, आपके घर की इतनी अंदर की बातें, ठीक है, वो कयासाराइयों की शक्ल में पहले ही बाहर आ जाती हैं और हर बार तुक्का नहीं होता, बहुत बहुत ज़्यादा इन्फो अंदर की होती है। ये बंदी कहती है फिर आप ये मान लें कि मैं सच बताती हूँ। हम ये क्यों माने कि तुम सच बताती हो? तुम्हारे सच बताने से कोई जो है, मैं ये नहीं कहूँगी कि लॉटरी निकल आती है या कोई मुजरिम पकड़ा जाता है। तुम्हारी इन बातों से ये पता लगता है, मैंने पहले भी कहा था कि तुम वो सच बोलती हो जो एक मासी, एक मेड उठा के चोलियाँ लगाती है। ये सच नहीं होता, ये चोलियाँ होती हैं, तो यूँ करने वाले हैं, ये वो करने वाले हैं। तुम ये बताओ कि तुम जो छोटी छोटी फीसियाँ आकर यहाँ पर मारती हो बट्टी के ऊपर, तुम ये बताओ खुद ही हंसी आ रही है अपने पॉइंट के ऊपर मुझे। तुम ये बताओ कि जो तुम छोटी छोटी चुगलियाँ लाकर करती हो, इससे तुम तो सच्ची साबित होती नहीं, लेकिन ये तो तुम पर सवाल उठता है ना कि अंदर खाने कोई है जो तुम्हें इन्फो देता है, डायरेक्ट तुम्हें इन्फो नहीं मिलती। तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारी कसम अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। इन्फो घूम के आती है दोस्तों, लिख कर ले लीजिए, ये इन्फो आती है घूम घुमा कर, नी नजमा तक, नी नजमा से आयशा तक, आयशा से उस रिएक्शनिस्ट तक। ये मैं रिएक्शनिस्ट नहीं कहूँगी, चुगलखोर ही कहूँगी, क्योंकि रिएक्शनिस्ट नहीं है वो औरत। उस चुगलखोर तक ये इन्फो घूम घुमा कर आती है सितारा के घर से। तो मेरा यहाँ सवाल है सितारा से कि सितारा, घर का भेदी तो लंका भी डाह देता है। अगर नहीं समझ आती इस बात की तो मुस्तफ़ा से कहो कि तुम्हें इस बात की समझ बता दे कि घर का भेदी लंका ढाई का मतलब क्या है, इसके पीछे पूरी स्टोरी है, ये तुम्हें वो बता देगा। शायद तुम्हें फिर समझ आ जाए कि तुम्हारी लंका डूबने से पहले जो है
تم اس کا پتہ کر لو کہ تمہارے گھر میں کون ہے بھیدی اور کون تمہارے گھر کے بھید باہر نکالتا ہے. ہر چیز کی انفو جناب کی. یہ گھر یہاں نہیں لے رہی وہاں لے رہی ہے, یوں نہیں کر رہی وہ کر رہی ہے, اتنے نہیں اتنے گھر لیے ہیں, فلاں نہیں فلاں گاڑی بیچ دی ہے, وہ تمام چیزیں یہ بندی یا کوئی بھی یہ ہیٹر آ کر باہر نکالتے ہیں. اور کچھ ہیٹرز نے تو آپ سب کو یاد ہوگا کہ نام بھی باقاعدہ لیے نہیں نجمہ کے اور عائشہ کے. خیر دوستو, میرے کہنے کا مطلب یہاں تھا, یہاں یہ بات ویلیو نہیں رکھتی کہ ہیٹرز سچے نکلے اور ستارہ اپنا فرنیچر دے رہی ہے. بات یہ ویلیو رکھتی ہے کہ آخر وہ کون بندہ ہے جو ستارہ کے گھر کی انفو باہر دیتا ہے. اور پھر جب میں بات کرتی ہوں, یہاں میں بات نہیں کروں گی کسی اور سپورٹر کی, کیونکہ نوشین جو ہیں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ انفو یا یہ جو ہے شک کی بنیاد, کیونکہ وہاں آپ نے کل دیکھا ہوگا نوشین کی لائیو میں یہ بات ہو رہی تھی. نوشین جو ہے وہ واضح کرنا چاہ رہی تھی اس چیز کو کہ جاذب جو ہیں انہوں نے ان کا اندازہ ہے اور ان کا تجزیہ ہے, یہ انہوں نے تجزیہ کیا ہے یا ان کا اس بات کے اوپر جو ہے وہ زور ہے کہ بھئی یہ بندی جو ہے وہ تیسری بہن ہے. ٹھیک ہے, اور وہاں پر بھی بہت سے لوگ کامنٹ میں بھی مجھے سپورٹ کر رہے تھے. تھینک یو نوشین, آپ نے بھی مجھے سپورٹ کیا. اور وہاں بہت سے لوگ جو ہے کامنٹ میں بھی مجھے سپورٹ کر رہے تھے کہ یہ جاذب کا جو ہے وہ جاذب کہہ رہی تھیں کہ مجھے ڈاؤٹ ہے, اور واقعی مجھے ڈاؤٹ ہے. میں نے پہلے دن سے اب تک کہا ہے کہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ یہ تیسری بہن ہے. اور آپ دیکھ لیجئے گا جب پوری جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی جائے گی, آپ مان لیجئے گا اس چیز کو, یہ تیسری بہن ہی ہے. اگر یہ تیسری بہن نہ ہوتی تو اس بات کو اتنا سیریسلی نہ لیا جاتا. حتیٰ کہ مجھے بھی سلمہ بنایا گیا تھا, اور پھر جب سلمہ ستارہ کی دشمن ہوئی تھی تب بھی آ کر مجھے ٹرول کیا جاتا تھا. لیکن کوئی سنگل بندہ بتا دے کہ آ کر میں نے صفائی دی ہو کہ میں ہوں یا نہیں ہوں, بھلے سے میرے چینل پر اچھا اثر پڑتا یا برا. اور تھوڑی سی چیز یہاں میں اور یہ بھی ایڈ کر دوں کہ ڈی ڈی کے چینل سے 2000 سبسکرائبرز مائنس ہوئے ہیں, جبکہ میرے شاؤٹ آؤٹ سے, کیونکہ وہ محترمہ جو وہ ہیں ہیٹر ہیں جن کو میں تھرڈ سسٹر کہہ رہی ہوں, انہوں نے باقاعدہ کہا کہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں تم تو خوش ہو جاؤ, تمہیں فری کا شاؤٹ آؤٹ مل رہا ہے. اور واقعی کامنٹس میرے پاس اسکرین شاٹس بھی پڑے ہیں کچھ کامنٹس کے, لوگوں نے اس کو کہا کہ مبارک ہو تمہیں تو مفت کے شاؤٹ آؤٹ مل گئے. دیکھ لیجئے جناب جاذب بھی کوئی چیز ہے جو شاؤٹ آؤٹ دیتی ہیں. اور واقعی 2000 سبسکرائبرز اس بندی کے بڑے ہیں اور 2000 سبسکرائبرز ڈی ڈی کے مائنس ہوئے ہیں. لیکن ڈی ڈی بھائی آپ سے یہ امید نہیں تھی. بات وہ کیا کہتے ہیں, بات کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی, بڑی بڑی باتیں کرتے ہو اور پھر جو ہے اتنی جلدی تمہاری ہوا نکل جاتی ہے کہ تمہیں پینا پڑ جاتا ہے. صرف 2000 سبسکرائبرز مائنس ہونے کے اوپر تمہارا یہ حال ہے. اللہ نہ کرے چینل چلا گیا, تم نے تو پتہ نہیں پھر ملنگی بن جانا اور پتہ نہیں کیا حال کر دینا اپنا. خیر دوستو, اتنا بھی انسان کو کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ بچوں کی برتھ ڈے کے اوپر یا ایسی چھوٹی موٹی جو گیدرنگز آپ کے بغیر گھر میں ہو جاتی ہیں. ڈی ڈی کہتا ہے کہ میں گھر کا بڑا تھا اور مجھے گھر کا بڑا نہیں بنایا گیا. تو میں ایک بات تمہیں بتا دوں ڈی ڈی, جب تک تم اپنے گھر کا بڑا اپنے باپ کو نہیں مانو گے تب تک میرا خیال ہے تمہارے ساتھ کافی ساری چیزیں ہوتی رہیں گی. جو بڑائی ہوتی ہے نا, یہ اگر وقت سے پہلے لینے کی کوشش کی جائے تو تکبر میں بدل جاتی ہے, اور تکبر انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. دوستو لائک کیجئے گا, نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا, اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شیطان سے مردوں اور عورتوں سے رکھے. ہمیں, ہمارے چاہ, ہمارے پیرا, ہماری فیملی, ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.